میرے نبی نے کہا مؤذن کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، مؤذن کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، قبر کا کیڑا نہیں کھا سکتا۔ سب سے اونچے مقام پر ہوگا اذان دینے والا۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر میرے نبی، پھر انبیاء، اور چوتھے نمبر پر اذان دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کپڑے پہنائے گا۔ قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا این الفقہا، فقہا کہاں ہیں؟ اس میں ساری امتیں آ جائیں گی۔ این الفقہا، ہر امت کے علماء۔ این الائمہ، ائمہ مساجد کہاں ہیں؟ یہ صرف یہی امت کھڑی رہے گی، کیونکہ اور امتوں میں باجماعت نماز نہیں تھی، اس امت میں باجماعت نماز بھی ہے، امامت بھی ہے۔ کہاں ہے امام مسجد؟ این المؤذنون، کہاں ہے اذان دینے والے؟ اور امتوں میں اذان نہیں تھی، اس امت میں اذان ہے، اس امت میں اذان ہے۔ تو بلال سے لے کر آخری اذان دینے والے، اللہ تعالیٰ کہے گا تم سارے آ کر ممبروں پر بیٹھو، علماء بھی، امام مسجد بھی، اور اذان دینے والے بھی، تم آرام کرو، میں لوگوں کا حساب لیتا ہوں۔ تبلیغ میں ایک دن نہیں لگایا، ساری زندگی مسلح پہ کھڑا رہا، اس سے بڑی اور اس نے اور اللہ کو راضی کرنے کا اور کیا کام کیا ہوگا؟ سارے قابل احترام بھائیو، ہم اپنے ائمہ مساجد کو عزت دیں، ان کا اکرام کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ ہمارے پورے پاکستان میں اذان دینے والے اور ائمہ مساجد کی اتنی تھوڑی تنخواہ ہے کہ اللہ کی قسم ان کو نزلہ ہو جائے تو اپنی تنخواہ سے وہ دوا نہیں لے سکتے۔ کوئی بڑی بیماری سے اللہ ہم سب کو بچائے، وہ اپنی بچی کی شادی نہیں کر سکتے، اپنے بیٹے کا علاج نہیں کرا سکتے، خود ڈھنگ کی روٹی نہیں کھا سکتے، ان کے گھر میں گوشت نہیں پک سکتا، ان کے گھر میں گوشت نہیں پک سکتا۔ بھائیو، یہ قابل احترام طبقہ ہے، قابل عزت طبقہ ہے، ان کا خیال رکھنا، ان کو اچھی تنخواہیں دو۔ ایک بہت بڑی فیکٹری کا مالک کہنے لگا میرا مینیجر 50 لاکھ تنخواہ لیتا، 50 لاکھ تنخواہ دیتا ہوں۔ تو ہم دنیا کے فن کی قدر کر رہے ہیں، 50 لاکھ تنخواہ دے رہے ہیں، اور جو میرے نبی کے مصلی پر کھڑا ہے اس کو کتنی 5000۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ بھائیو، ان کی قدر کریں، مالدار لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، ان کو ہدایہ دو، زکوٰۃ نہ دو، ہدایہ دو، ان کے بچوں کا خیال کرو، ان کی بچیوں کی شادیوں کا خیال کرو۔ تمہارے مسلح کو آباد کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے بعض علاقوں میں گیا، کتنی تنخواہ؟ 3000۔ وہ کیا نماز پڑھائے گا؟ قابل قدر، قابل احترام طبقہ ہے۔ علماء ہوں، ائمہ مساجد ہوں، بر صغیر کے علماء کو، ائمہ کو، اذان دینے والوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ چٹائیوں سے سل گئے، چٹائیوں سے، اور لوگوں سے مانگ مانگ کے مدرسے چلائے۔ میں خود 10 مدرسے چلا رہا ہوں۔ اتنی تھوڑی تنخواہیں ہیں کہ عالم ہو، قاری ہو، امام ہو، مؤذن ہو، وہ اپنے گھر میں گوشت نہیں پکا سکتے۔ اور پھر ذلت الگ، ڈانٹ ڈپٹ الگ، ان کو بے عزت کرنا الگ، ان کو ذلیل کرنا الگ، ان پر عجب عجب لیبل لگانا الگ۔ ہے جو یہ طبقہ بہت قیمتی طبقہ ہے، قیامت کے دن ان کی عزت دیکھو گے پھر ہمیں بڑی شرمندگی ہوگی کہ ہم نے ان کی قدر نہ کی۔ جیسے بر صغیر میں علماء نے، پوری دنیا میں بر صغیر جیسے طلبہ کوئی نہیں، 10 سال چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنا، اور پوری دنیا اللہ نے مجھے پھرائی ہے، بر صغیر جیسے ان سے زیادہ علم والے ضرور موجود ہیں، پر ان جیسی قربانی والے کوئی نہیں ہے۔ تو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ بیٹھ کر میں گھر سے نکلنے لگا تو ایک قاری صاحب سے ملاقات ہوئی، کتنی تنخواہ؟ جو 5000 تنخواہ ہے۔ صبح سے شام تک بچوں کے شور میں بیٹھنا، اور تنخواہ کتنی؟ 5000۔ بھائیو، ہم اس طبقے کو عزت دیں، ہم اپنی ذات کے لیے دیکھو، اوروں کی ضرورتوں کا خیال کرنا۔ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو میری امت کی دنیا کا خیال نہیں رکھتا مجھ سے نہیں ہے۔ جو امر المسلمین سے مراد اس کی ضروریات زندگی ہیں، جو میری امت کی ضروریات زندگی کا خیال نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔